بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع خطبہ نکاح۔ خواتین و حضرات، جب بھی نکاح کی کسی تقریب میں ہم جاتے ہیں تو ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ تصور خطبہ نکاح کیا ہے؟ ایک مسلمان کے نکاح میں اور ایک غیر مسلم کے نکاح میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور جب ہم خطبہ نکاح کی آیات کو سنتے ہیں اور قاضی صاحب پڑھتے ہیں، نکاح خواں پڑھتے ہیں، تو وہاں تقوی کا ذکر بار بار کیوں آیا ہے؟ قرآن کریم کی کم از کم 4 آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ یہ آیات کیوں خطبے میں شامل کی جاتی ہیں؟ تصور نکاح کیا ہے؟ تصور خطبہ نکاح کیا ہے؟ اور خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس نکاح سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ بہت اہم موضوع، بہت اہم نکات سامنے آئیں گے، خاص طور پہ تقوی کے حوالے سے۔ اور جب نکاح کے بندھن میں ہم بن جاتے ہیں تو پھر ہم پہ ذمہ داری کیسی کیسی عائد ہوتی ہیں اور خطبہ نکاح ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، خطبہ نکاح کا تصور اور اس کی اہمیت بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ تشریف فرما ہیں دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت اہم، بہت معروف اور بہت مقبول نام، اور خواتین و حضرات آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیام صبح کا ایک اور ایسا نام
کہ جن کے بارے میں ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، ایسا ممکن نہیں کہ جب بھی شیخ صاحب بات کریں ہم ان سے ضرور کوئی نہ کوئی بات ضرور سیکھتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی میلز آتی ہیں، ٹیلیفونز آتے ہیں جو شجاع صاحب کی تعریف میں ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ تعریفیں، تو جانے کیوں وہ قبول نہیں کرتے ان تعریفوں کو۔ اس پر ہم کبھی بات کریں گے ان سے۔ پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، یہ تصور نکاح کیا ہے دین کا، اور خطبہ نکاح جو ہم پڑھتے ہیں، یہ خطبہ نکاح اس میں تقوی کا ذکر کم از کم 4 مرتبہ ہوتا ہے، یہ 4 مرتبہ تقوی کے ذکر کو کیوں رکھا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے نکاح اور ایک غیر مسلم کے نکاح میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نکاح کی بنیاد تصور انسانیت پہ ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ تصور انسانیت، دین کا تصور انسانیت کیا ہے، انسان کے درمیان رشتہ کیا ہے، ایک مرد ایک عورت کا غیر ہے یا ایک مرد ایک عورت کا عین ہے۔ خطبہ نکاح میں اس تصور کو اجاگر کیا گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اس پوری دنیا کے انسان، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ کافر ہوں، خواہ وہ امریکہ کے ہوں خواہ وہ افریقہ کے ہوں خواہ وہ ایشیا کے ہوں، یہ تمام کے تمام انسان، ان کا آپس میں رشتہ اس لیے ہے کہ ان سارے انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب آدم کی اولاد ہوئے تو ہم آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے۔ یہ جو اخوت اجنبیت سے بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، اس اجنبیت کو اخوت سے کیسے بدلنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے تقوی کی۔ بہت اچھا، یہ تو ہمارا تصور ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سائنس پہ آج کل ہمارا ایمان ہے، سائنسدانوں کا تصور انسانیت کیا ہے؟ اس کی بنیاد تحقیق پہ نہیں ہے، علم اور یقین پہ نہیں ہے، مفروضے پہ۔ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ ان کی رائے یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے ہے۔ امریکہ کا بندر کوئی اور تھا، افریقہ کا بندر کوئی اور تھا، ایشیا کا بندر کوئی اور تھا، لہٰذا ایشیا کا انسان امریکی انسانوں کا غیر ہے، اجنبیت ہے۔ امریکہ کے انسانوں میں، گورے انسانوں میں اور کالے انسانوں میں اجنبیت کا رشتہ ہے، اپنائیت کا اور قرابت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ وہ تصور ہے کہ جو دین دے رہا ہے، یہ وہ تصور ہے جو مغرب دے رہا ہے۔ مغرب انسانوں کے درمیان وہ اس کا جو تصور ہے وہ ہے جمعیت اقوام۔ ہمارا جو تصور ہے وہ جمعیت اقوام نہیں، جمعیت آدم ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے جو بات ہے وہ یہ کہ ہم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا، اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عناصر سے مستقلاً اس کا خمیر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیا اس طرح کا مادہ کیا حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی پیدا کیا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی؟ اگر ایسا ہوتا تو مرد اور عورت کے اندر غیریت کا رشتہ ہوتا، اجنبیت کا رشتہ ہوتا، عورت کوئی اور جنس قرار پاتی، مرد کوئی اور جنس قرار پاتا۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ عورت مرد کی جزو جان ہے۔ عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جز ہے۔ ایک مرد جیسے عضو کے بغیر انسان نامکمل ہے، عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ اور پھر اسے پیدا کہاں سے کیا گیا؟ پسلی سے۔ پسلی یہ دراصل ظرف ہے کس کا؟ دل کا، جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو عورت کا رشتہ، عورت جو جز ہے وہ ہاتھ سے پیدا نہیں کی گئی، پیر سے پیدا نہیں کی گئی، ناک سے پیدا نہیں کی گئی، پیدا کہاں سے کی گئی ہے؟ جہاں دل ہوتا ہے۔ یہ تصور دے رہا ہے دین۔ اب جب تمام کے تمام انسانوں میں رشتہ ہے اخوت کا، یہ اخوت کا رشتہ اجنبیت سے بدلا، اس لیے کہ وحدت انسانیت کی بنیاد توحید پہ ہے۔ توحید پہ اتحاد انسانیت تبھی قائم ہے جب سب سے پہلے ہم اللہ کے تصور کو، اللہ کا تصور ہے کہ اللہ کو ایک مانیں گے تو انسان ایک ہوں گے، اللہ کو ایک نہیں مانیں گے تو آپ کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے۔ یعنی بنیاد عقل پہ پڑے گی تو عقل فاصلے پیدا کرتی ہے،
اگر اس کی بنیاد یعنی توحید پہ ہو تو جب اللہ ایک تو انسانیت بھی پھر ایک ہو سبحان جائے گی۔ اللہ، یعنی نکاح کے حوالے سے بات ہوئی، نکاح کا تعلق انسانیت سے، انسانیت کا تعلق توحید سے، توحید کا تعلق ہمارے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے تقوی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسے کہ بات یہ ہوئی۔ بہت اہم باتیں، کان الناس امۃ واحدہ کی بات بھی آپ نے فرمائی، آپ نے جمعیت آدم اور جمعیت اقوام کی بات بھی فرمائی۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے نا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ تصور نکاح کے ذیل میں جب ہم بات کرتے ہیں جمعیت آدم کی، تو جمعیت آدم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصور نکاح کے مختلف کانسیپٹ سامنے آتے ہیں۔ ہمارا تصور نکاح جو ہے، جو دین کا تصور نکاح ہے، وہ ہے کیا؟ اور جو ہمارا موضوع ہے خطبہ، اس خطبے سے اس کو جوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نکاح کے ذیل میں بہت خوبصورت باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ چند باتوں کا مزید اضافہ، سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں، جو اکثر ہمارے شادی بیاہ کے کارڈز میں اس کا ترجمہ لکھا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ آج کے اس دور کی ایک بڑی نایاب شے وہ سکون ہے۔ انسان مریخ پر جا بیٹھا ہے اور اسپیس وار کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ماضی میں تیار بھی رہے، مگر سکون اور اطمینان آج کروڑ روپے خرچ کیے جانے کے باوجود میسر نہیں آتا، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارے ڈور اسٹیپ پر رب العالمین نے تمہارے لیے سکون کا سامان کر دیا ہے، اور وہ محبت اور وہ دل کے قریب اصلی اور اس سے پیدا کیے جانا وہ وضاحت ہمارے سامنے آ چکی۔ دوسرا اہم مقصد قرآن جو بیان کرتا ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت، جس پر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، اس کے لیے بھی نکاح کا بندھن ضروری ہے۔ آج دنیا کے وہ معاشرے یا ممالک جن کے ہاں نکاح کا تصور کم یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں آپ کو بوڑھوں کی تعداد زیادہ ملے گی، نوجوانوں کی تعداد کم ملے گی، گھر ٹوٹتے ہوئے ملیں گے، سنگل پیرنٹ فیملیز نظر آ جائیں گی، رشتے نہیں ملیں گے، رشتے نہیں دادا ملیں گے۔ دادی نانا نانی یہ نہیں مل رہے۔ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ یہ رشتے کیا ہوتے ہیں، اور ایک بوڑھے کو جو اب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، اس غریب کو شاید بڑھاپے میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے۔ تو دوسری بات، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، اسلام اس حوالے سے بھی نکاح پر زور دیتا ہے۔ تیسری بات، گھر معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے۔ کبھی نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ تم ہمیں بہترین گھرانے دے دو، ہم تمہیں بہترین معاشرہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ گراس روٹ لیول سے نکاح کے بندھن سے ایک ایک گھر کو قرآن اور سنت اور دین مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ بہرحال بہت کچھ اور بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم خطبہ نکاح کے تعلق سے اب گفتگو شروع کر لیں۔ جہاں تک خطبہ نکاح کا تعلق ہے، اس میں 4 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 4 ہی مرتبہ ان 4 آیات میں تقوی کا تذکرہ آیا ہے۔ میں لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت تو وہ جس کی آپ نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، پھر دوسری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 1، پھر تیسری چوتھی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ تو یہ 4 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا خطبہ نکاح میں۔ جیسے ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، ایسے ہی خطبہ نکاح کا معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ آج نکاح کے موقع پر بہت کچھ ہوتا ہے، مگر خطبہ نکاح کی جو اہمیت ہے نہ وہ اجاگر کی جاتی ہے، نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیے کہ لانز میں، ہوٹلز وغیرہ میں نکاح کا خطبہ ہوتا تو ہے، 1 2 یا 4 آیات تلاوت تو ہوتی ہیں، مگر اکثر ساؤنڈ سسٹم دستیاب نہیں ہوتا۔ کونے میں بیٹھ کے وہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، اور پھر ایک آواز اٹھتی ہے کہ یہ ہو گیا، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا گیا۔ کہیں اگر ساؤنڈ سسٹم دستیاب بھی ہے یا آڈینس تک آواز پہنچ بھی رہی ہے، تو اس کا ترجمہ بیان نہیں کیا جاتا کہ کتنی حکمت بھری باتیں ہیں جو اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور یہ بہترین انتخاب ہے اس موقع کے حوالے سے رسالت مآب کا۔ اگر صرف برکت مقصود ہوتی تو آیت الکرسی سے کوئی عظیم آیت نہ تھی، اور سورۃ الفاتحہ سے عظیم کوئی سورت نہیں تھی، مگر با مقصد بنایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس محفل نکاح کو یہ خطبہ عطا کر کے اور یہ 4 آیات عطا کر کے، جس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4 آیات، کیونکہ ہم بہت اچھی بات کی کہ فوکس کر لیا ہم نے خطبہ نکاح کو، لیکن میرا وہ سوال رہ گیا کہ ایک مسلمان کے خطبہ نکاح میں اور ایک غیر مسلم کے خطبہ نکاح میں جو ان کا خطبہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، کوئی فرق تو ہوگا نا؟ کیا فرق ہے؟ لیکن پہلے 4 آیات، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ احزاب کی آیت 70-71، ان میں کیا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کا جو کرکس ہے، اس کا جو مغز ہے، ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، یہاں خطاب یا ایھا الناس اتقوا ہے۔ تقوی کا اگر مختصر مفہوم، تقوی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بچنا، یعنی اللہ کی مخالفت سے بچو، سبحان اللہ، دین کی مخالفت سے بچو۔ مہذب شہری وہ ہوتا ہے جو خلاف قانون امور سے اپنے آپ کو دور رکھے، ٹھیک، قانون کو احترام دے۔ ٹھیک، یا ایھا الناس اتقوا میں یہ بات دی گئی ہے کہ انسان کے درمیان، انسان کے درمیان رشتہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے، اجنبیت ختم اور قرابت اور رشتہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب یہ انسان خلاف شریعت امور سے اپنے آپ کو دور رکھے، دین کے ہر عمل کو اپنے لیے حکم سمجھے اور اسی کو احترام بھی دے اور اسی کو اتباع بھی دے۔ اکیلا احترام کافی نہیں ہے، احترام بھی دے اور اتباع بھی دے۔ پھر آگے بات، خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے احکام کا احترام بھی ہو، اتباع بھی ہو۔ اسی میں جو عنصر شامل ہے وہ ہمارے اور غیر مسلم کے ایک نکاح میں جو بڑا فرق ہے، میں نے ابھی جیسے واضح کیا اس کو، کہ رشتہ جب میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے ایک مرد میں اور ایک عورت میں، تو یہ جو نکاح ہے ایک غیر مسلم کے درمیان بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو نکاح کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو رشتے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مغرب کے اندر نکاح یعنی مرد اور زن کے تعلق کو رشتے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اس سے دوستی سے یا ملازمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دو دوست غیر ہوتے ہیں، ملازم کے اندر ایک برتر ہوتا ہے، ایک کمتر ہوتا ہے مادی حوالے سے۔ دین یہ تصور دے رہا ہے کہ یہ جو مرد اور عورت ہیں یہ آپس میں ان کے درمیان ایک رشتہ تھا، اس رشتے کو بحال کیا گیا، اس رشتے کو ایجاب و قبول کے ذریعے اس رشتے کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ میری جان سے میری بیوی کیسے بنی؟ یہ تصور دے رہا ہے دین۔ تو ایک بڑا فرق جو ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان ہے، ان کے ہاں رشتے کا تصور کچھ اور ہے۔ وہ نکاح کے معنی دوستی کے لیتے، دو دوستوں کے درمیان معمولی سی بات ہوتی ہے تو ہر دوست کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی دوستی ختم کر دے، اپنا پارٹنرشپ ختم کر دے، اپنا تعلق ختم کر۔ لیکن یہاں تعلق نہیں ہے، رشتہ ہے۔ رشتہ جو ایک دو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے، باپ اور بیٹی، اور یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کی اتنی بڑی طاقت ہے، لم تر للمتحابین مثل النکاح، آگے بڑھ کر یہ رشتہ ہر رشتے پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور غیر مسلم جو نکاح کرتے ہیں، رشتہ جب ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کانٹریکٹ ہے، تجارت ہے، ایگریمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں اللہ کو گواہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر اس اجنبی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں۔ یعنی وہاں مرد بھی راضی اور عورت بھی راضی، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن مرد اور عورت کے راضی ہونے سے پہلے اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا مقدم۔ اسی لیے 4 آیات میں تقوی کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ نکاح کتنی مقدس چیز، مغرب میں اس تصور کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں تقوی موجود نہیں ہے اس رشتے کے قیام کے وقت۔ یہ 4 آیات جیسے میں نے عرض کیا کہ ان پہ ہم بات کریں، تو سورہ نساء کی پہلی آیت میں چاہتا ہوں اس سے آغاز کریں آپ۔ بالکل، سورہ نساء کی پہلی آیت نسبتاً طویل بھی ہے، میں ترجمہ بھی رکھتا ہوں، کچھ وضاحت بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس سے ایک نفس واحد آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا فرمایا، وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ اما حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اگلا حصہ بھی باقی آیت کا، سارے انسانوں سے خطاب، یعنی کہ اللہ کا یہ پیغام جو قرآن میں ہمارے پاس ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اس پر صرف مسلمان کی اجارہ داری نہیں، یہ میسج یونیورسل ہے۔ تمہیں پیدا کیا رب نے، سارے انسانوں میں جو پہلا کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سب کا رب ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے،
اس بنیاد پر ایک عالمگیر برادری، ایک یونیورسل بردرہڈ بھی قائم ہو سکتی ہے۔ تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا اما حوا سلام علیہا۔ یہ دوسری بنیاد ہے تمام انسانوں میں جو کامن ہے، ایک کرسچن ہو، ایک جیو ہو، ایک ہندو ہو، ایک مسلمان ہو، سارے انسانوں میں یہ دو بنیادی باتیں کامن ہیں۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ سبحانہ وتعالی، اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عطا فرمائی کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب آدم سے ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ہاں فضیلت کا معیار اگر ہے تو وہ تقوی ہے۔ اسی تناظر میں وہ حدیث بھی سامنے رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے رشتے کے لیے نکاح کے حوالے سے 4 باتوں کو دیکھ کر۔ بخاری کی روایت، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری کو، تقوی کو، کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تقوی کو، دینداری کو ترجیح دیا کرو، یہ معیار فضیلت ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جس میں تقوی موجود ہو، جو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو بڑے ریلیونٹ الفاظ ہیں رشتوں کی تلاش میں بھی، رنگ، نسل، زبان اس کو ترجیح نہ دینا، بلکہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، سیرت و کردار اس کو ترجیح دینا۔ اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مرد و عورتوں کو پھیلا دیا، اس میں بتا دیا کہ اولاد کا حصول بھی مقصد ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد گڑیا گڈی کا کھیل نہیں ہے، ایک گھر کا آباد کرنا اور نسل انسانی کے قافلے کو آگے بڑھانا بھی ہے۔ اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی اطاعت پر آ جانا۔ یہ تقوی شوہر کے دل میں بھی ہو، یہ بیوی کے دل میں بھی ہو، یہ ساس کے دل میں بھی ہو، یہ سسر کے دل میں بھی ہو، یہ بہو کے دل میں بھی ہو، یہ داماد کے دل میں بھی ہو۔ کیوں؟ گھر میں لا کر ہم کسی فوج کو، رینجرز کو، پولیس کو نہیں بٹھا سکتے، کیمرے نہیں لگا سکتے۔ یہ خوف خدا اگر دل میں ہوگا تو یہ گھر کے معاملات درست رہیں گے۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے نکاح میں، کہ ہم اللہ کو پہلے گواہ بناتے ہیں، وہ نکاح کے گواہوں کے نام بعد میں لکھے جاتے ہیں نکاح فارم کے اندر، سب سے بڑا گواہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ یہ شے دلوں میں ہوگی تو گھر کے معاملات بھی درست ہوں گے اور باہر کے معاملات بھی درست ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو بات آپ نے فرمائی درمیان میں کہ نکاح کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد کا حصول، نیک اور صالح اولاد کا حصول۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ جو 4 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب عورت کا انتخاب کرو اپنے لیے تو ان میں 4 خوبیاں یہ ہوتی ہیں، لیکن وہ خوبی کہ ایک دیندار عورت ہو جو گھر آئے، آپ کے تعلق نسل سے ہوتا ہے، افزائش نسل ہو۔ جب تک اولاد نہیں ہوگی ہمارے پاس، ہم قرآن کریم کے احکام اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کیسے کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والے ہوں گے تو اس حکم پر عمل کرنا ہوگا نا۔ تو ایسی نیک اور صالح اولاد۔ اور جب تک کہ عورت، وہ خوبصورتی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، حسب نسب، اچھا خاندان اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن دینداری، پاک بازی۔ خواتین و حضرات، تصور نکاح اس ذیل میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے وقت، جس میں 4 آیات پڑھی جاتی ہیں جس کا تعلق تقوی سے ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیات 70 اور 71۔ تفصیل سے بات ہوگی ان پر۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پر گفتگو کا آغاز کیا ہے شجاع صاحب نے۔ جب ہم واپس آئیں گے تو اس آیت پر مزید بات کروائیں گے مفتی نذیر صاحب سے۔ اور پھر یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ کیا ہم حق کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے حق اس طرح ادا کیا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت ذہن میں آتی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم میں استطاعت ہو۔ تو یہاں یہ استطاعت اور اللہ کا حق ادا کرنا، یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ ہمیں آپ بتائیں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد چھوٹا سا بریک۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। बात हो रही है आज पयाम सुबह में कि खुतबा निकाह की क्या अहमियत है। खुतबा निकाह जो हम सुनते हैं उसकी इबारत पढ़ी जाती है, आयात कुरान करीम तिलावत की जाती हैं, कौन सा पैगाम है जो दिया जाता है। हम निकाह सुन लेते हैं और खुतबा निकाह के जो दर्स है, जो नसीहतें हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना चाह रहे हैं, क्या वो बात हम तक पहुँच पाती है? नहीं पहुँच पाती। हम उसकी जुज़ियात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। शेख साहब ने और मुफ्ती साहब ने हमें ये बताया कि कुरान करीम की 4 आयात खुतबा निकाह में बयान की जाती हैं जिसमें तक़वे का जिक्र है। वो आयात सूरह निसा की आयत नंबर 1 जिस पर बात हो रही थी, अब दोबारा हम उसी पे बात करेंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 और सूरह अहज़ाब की जो आयात हैं 70 और 71 जिसमें बात हो रही है क़ूलू क़ौलन सदीदा के हवाले से। तफसील से हम बात करेंगे और फिर आखिर में ये सवाल रखेंगे हम अपने दोनों उलमा के सामने कि इस खुतबे का ताल्लुक़ आज मुस्लिम उम्मा से, हम मुसलमानों से क्या है और हम इससे दर्स कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप दोनों हजरात ने फरमाया ना कि जब हम एक अजनबी औरत को या एक अजनबी औरत एक औरत अजनबी मर्द को अपना शरीक सफ़र बनाती है, अपना साथी बनाती है, एक गैर को ऐन बना देती है, गवाही किसकी होती है? अल्लाह की गवाही होती है। तो जब अल्लाह की गवाही उसके साथ है तो फिर उसकी जो ज़िंदगी है उस पर असरात उस गवाही के मुरतब होते हैं, हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब, सूरह निसा की आयत नंबर 1 जिसका आगाज़ किया शेख साहब ने, मैं चाह रहा हूँ उस पर रोशनी आप डालें। इसी आयत के अंदर तक़वे का जिक्र जैसे बार बार आ रहा है, फिर इंसानियत की इब्तिदा, मर्द और औरत का ताल्लुक़ ऐनियत यानी एक होना, रिश्ते क़राबत। इसमें अगर देखा जाए कि पुरअमन मुआशरा, पुरसुकून मुआशरा वो होता है कि जिसमें हम आहंगी हो। हम आहंगी तभी कायम हो सकती है जब छोटों पे शफ़क़त हो और बड़ों का एहतराम हो। ठीक, यानी और ज़ाहिर है ये शफ़क़त और एहतराम इसका जो इजहार होता है वो मोहब्बत की सूरत में होता है। एक मोहब्बत का इजहार बच्चों से शफ़क़त की सूरत में होता है, बड़ों से एहतराम की सूरत में होता है। ये जो आपस का रिश्ता है मोहब्बत का, ये जो रिश्ता है शफ़क़त का, ये जो रिश्ता है एहतराम का, ये एहतराम हम देखते हैं फितरी लिहाज से एहतराम और शफ़क़त जो ताल्लुक़ अपनी औलाद से होता है वो गैरों से नहीं होता। जितना एहतराम अपने बड़ों को देते हैं उतना गैर को नहीं देते हैं। ये जो अपनाइयत है, इस अपनाइयत की बुनियाद किस पे है? इस अपनाइयत की बुनियाद है निकाह पे। और निकाह के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इस आयत के अंदर बात वाज़ेह की गई वो ये है कि देखें आगे भी जो है आपने जैसे फरमाया था ना वत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, उसका जवाब मैं लूँगा। तो देखें खुसूसन दूसरी आयत, इस आयत के अंदर जो उस आयत का इंतखाब नहीं किया गया जिसमें फरमाया गया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, बल्कि यहाँ फरमाया वत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, इसका इंतखाब किया गया। ये बताने का ये कि देखें निकाह को अपना एक ख्वाहिश का अमल न समझें, अपना नफ्सी यानी सिर्फ नफसानी अमल न समझें, बल्कि इसे जुज़्वे दीन समझें, जुज़्वे शरीयत समझें। और जब जुज़्वे शरीयत है तो इसमें जो दीन के हुक्म की तामील है वो आम अंदाज में नहीं होना चाहिए कि कुछ कर लिया और कुछ नहीं किया, बल्कि 100% जिस तरह नमाज के अमल में 100% अल्लाह के अहकाम और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तामील की जाती है, रोज़े में की जाती है, हज में की जाती है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह के हुक्मों और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तामील निकाह के अंदर हो। क्योंकि निकाह सुन्नत है, सुन्नत है। निकाह मिन सुन्नती अर्रग़ब मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। गोया निकाह जुज़्वे दीन है, जुज़्वे दीन है, जुज़्वे शरीयत है, जुज़्वे शरीयत है। कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनको लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला, मेरा नाम शाहिद है, मैं कराची के इलाके लाली शिराबाद से मुखातिब हूँ। फरमाइए सर। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम से कबल निकाह किस तरह से किया जाता था? अच्छा, इस्लाम से कबल निकाह कैसे होता था और तरीका क्या था? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है जी। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جناب میں وجیحہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی وجیحہ. مجھے شجاع الدین صاحب سے سوال کرنا تھا. جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. ہاں جی ہاں. تو اس کا قرآن پاک کی روشنی میں حوالہ بیان کر دیں. اچھا 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 ہاں کہ اس کا ذکر کہاں آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے ہاں کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں نکاح کا خطبہ اس میں عربی میں ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمارے یہاں تمام خطبے اردو عربی میں ہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نماز تراویح سبھی کچھ جو ہے عربی میں ہوتی ہے. تو کیا اس کو بھی اردو میں ہونا چاہیے؟ لوگوں کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا کیونکہ. اچھا یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوالات تو بہت اچھے آئے، علمی سوالات ہیں، علمی کمی کو دور کریں گے. شیخ صاحب آپ سے مخاطبت بھی کی گئی ہے کیونکہ مقبول آپ بہت ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ اسلام سے قبل نکاح کیسے ہوتا تھا، طریقہ کار؟ اچھا پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام تو پہلے دن سے موجود ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آئے، شریعتیں جدا جدا رہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ڈے ون سے یہی مہذب طریقہ انبیاء اور رسول کی تعلیم میں موجود رہا کہ ایک مرد اور ایک عورت کا یہ تعلق اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کا نام درمیان میں لا کر قائم ہوتا تھا. اور اگر ہماری بہن کا سوال اسلام سے قبل سے مراد یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا معاملہ تھا، تو جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں جہاں اور برائیاں وغیرہ تھیں وہیں نکاح کا یہ پاکیزہ بندھن بہرحال موجود تھا. چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آغاز وحی سے بہت پہلے کی بات ہے، تو خطبہ دونوں طرف سے پڑھا گیا. ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے رسول اللہ کی جانب سے، اور بی بی خدیجہ کے چچا نے خطبہ پڑھا ہے ان کی جانب سے، اور باقاعدہ رشتہ گیا ہے اور بڑوں کی رضامندی سے رشتہ طے ہوا اور ہے. وہاں بھی اس خطبے کی جو مندرجات ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر موجود ہے. اس میں بھی اللہ کا ذکر موجود ہے. جی ایک بات تو یہ ہو گئی بالکل واضح. ہوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ گفتگو میں آئی بات آپ نے بھی فرمائی. اس کا ذکر، اس کا حوالہ قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے. اچھا احادیث میں صراحت ہے. احادیث میں صراحت ضلع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کریم میں موجود نہیں ہے یہ بات، حضرت کو معلوم ہو. احادیث میں موجود ہے. اور ہماری بہن کے سوال میں ہو سکتا ہے کوئی پیچھے اور ایک تفہیم مقصود ہو، اور اس کی بڑی پیاری وضاحت مفتی صاحب نے فرما دی ہے کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، اور اس بیان میں گویا اس محبت جو کہ شوہر بیوی میں مطلوب ہے اور اس قرب اور تعلق کا بیان بھی مقصود ہے پسلی سے پیدا کیے جانے کے تناظر میں. اسی لیے عورت کے ٹیڑھ پن کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مرد قربت کو بیان کرنا، جزو لازم، دل سے قریب ہے عورت. اللہ کرے ہو. اور اس لیے لتسکنو کا ذکر ہوا ہے کہ تاکہ تمہیں سکون ہو. تو نکاح سکون حاصل کرنے کا اور ذریعہ دونوں کے تعلق کو لباس سے قرآن تعبیر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا. آخری سوال جو تھا وہ بھی میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سوال بہت اچھا ہے کہ نکاح خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آج، یہ عربی زبان میں ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بیشتر کی زبان عربی نہیں ہے، بلکہ لگتا تو ایسا ہے کہ عربی کو دیش نکالا دیا جا رہا ہے، دیا جا چکا. فارسی کو نکالا گیا. فارسی تہذیبی زبان ہے ہماری، تاکہ ہمارے علوم منتقل نہ ہو سکیں. نکاح کو، خطبہ نکاح کو اگر اردو میں منتقل کر دیا جائے تو کیا امکان ہے؟ دیکھیے جمعے کے دن کیا ترتیب ہے ہمارے ماحول میں. عربی خطبہ انٹیک چلا آ رہا ہے رسول اللہ کے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم. عالم عرب میں جائیں تو 20-25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے وہ عربی میں. ہمارے اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو ہمارے ماحول میں آپ محسوس کیجئے گا کہ خطبہ 3-4-5 منٹ کا ہوتا ہے. تقریر مقامی زبان میں ہوتی ہے جس کا حاصل کیا ہے، وعد و نصیحت لوگوں تک منتقل کیا جائے. تو گویا وہ عربی میں انٹیکٹ تو رکھا گیا سنت سے قربت کی بنیاد پر، مگر جو اس کا مقصد تھا تفہیم، وہ ہمارے ہاں مقامی زبان میں یا امریکہ میں انگلش میں تقریر کر کے وہ حاصل کیا جاتا ہے. چنانچہ میں یہ پروپوز کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو
40 برس پہلے سے سلسلہ شروع کیا تھا، آج سے اگر 40 برس پہلے کی بات کروں، اور ہمارے علماء بھی اہتمام کرتے خطبہ نکاح کی آیات عربی میں تلاوت کی جائیں گی، بھئی ترجمہ بیان کریں، تشریح بیان کریں. چنانچہ میرے یا مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے نکاح پڑھانے کی فیس فقط ایک ہے کہ ہمیں ان آیات کا ترجمہ بیان کرنے کا موقع دیا جائے. یہ ہماری اصل فیس ہے تاکہ لوگوں تک پیغام منتقل ہو کہ قرآن کی جو آیات پڑھی جا رہی ہیں اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. بالکل آپ نے یہ فیس بیان کر کے جی الحمدللہ کچھ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر دی. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. کچھ باتیں میں عرض کروں. جی آپ ارشاد کریں، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور اس کے بعد ہم یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پہ بات کریں گے، وقت کم ہے ہمارے پاس. بات چونکہ سوال بڑا اہم تھا، جی عربی میں خطبہ کیوں ہوتا ہے، نماز عربی میں کیوں ہوتی ہے، قرآن عربی میں کیوں ہے، صرف اس کا ترجمہ ہی چھاپ دیا جائے. یہ اس لیے ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عربی ایک مسلمان کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کی ضرورت اس لیے کہ عربی کا سیکھنا یہ جزو دین ہے. جی ہاں، جس طرح نماز آپ سیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ سیکھتے ہیں، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے. تو عربی یہ جزو دین ہے. جب جزو دین ہے تو ہماری ایک دینی ضرورت ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، انگریزی ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. میں جاتا ہوں، جتنے بھی بل میرے گھر پہ آتے ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، جتنے بل آتے ہیں انگریزی میں ہوتے ہیں. عدالتی سسٹم پورا انگریزی میں ہے. ٹھیک ہے، میں بینک میں جاتا ہوں، سارا سسٹم انگریزی میں. جہاز سے جاتا ہوں، سارا سسٹم. یہ سسٹم مجھے مجبور کر رہا ہے انگریزی سیکھنے پر. بار بار آوازیں اٹھاتے بھائی اردو میں کیوں نہیں ہے، یہ آواز کبھی نہیں آتی. حالانکہ اگر ترقی کا یہ زینہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، تو سوال یہ کہ ترقی یافتہ ممالک جاپان ہے، چائنا ہے، دوسرے ممالک وہاں جو ہے وہ انگریزی کیوں نہیں ہے. جہاں کے وزیر اعظم، جاپان کے وزیر اعظم جب کلنٹن صاحب کا استقبال کرتے ہیں تو ہاؤ آر یو کے بجائے ہو آر یو کہہ دیتے ہیں. یہاں تک حال ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ انگریزی کا نہ آنا، انگریزی کو جزو تعلیم بلکہ لازمی جز سمجھا جاتا ہے. جسے انگریزی نہیں آتی اسے ان پڑھ تصور کیا جاتا ہے. تو انگریزی ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. عربی ہماری ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ قرآن یہ جو خطبہ نکاح اسے میں اردو میں پڑھوں، آپ عربی سیکھ لینا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے. عربی سیکھنے سے ایک تو قرآن کی زبان عربی، دین کی سمجھ آسان ہو جاتی ہے. اسلامی دنیا کی زبان ہے. اسلامی دنیا کی زبان ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات کہ دوسری آیت ہم اس پہ آتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جو کی بات میں نے کی تھی کہ جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، وہ حق ادا ہو سکتا ہے. دیکھیں جہاں تک حق ادا ہونے کا تعلق ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم بھی ہے. ٹھیک ہے، انسان یہ سوچے کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوتا لہذا نہ کیا جائے، تو ابتدا میں یہ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ابتدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ابتدا کو ہی کافی نہ سمجھے کہ میں تو یہی تک نہیں. وہ آیت ہم نکاح میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. حق تقاتہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے پہلے ایک بات عرض کیا کہ دیکھیں ہمارا تصور دین کیا ہے کہ نماز تو جزو دین ہے، روزہ تو جزو دین ہے، حج تو جزو دین ہے. لیکن جس عمل میں خواہش کا عمل دخل ہوتا ہے اس کو میں اپنا ذاتی عمل سمجھنے لگتا ہوں. اس آیت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خواہش پر مبنی عمل ہے یہ بھی جزو دین ہے. لہٰذا اسے محض خواہش کی بنیاد پہ اسے ادا نہ کیا جائے بلکہ دین کی رہنمائی کیا ہے، یعنی 100% اللہ تعالیٰ 100% اللہ تعالیٰ کے احکام اور 100% جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کی جائے. یہ پابندی اس لیے ہے کہ دیکھیں ہر عمل میں شرعی تقاضے اور روایتی تقاضے پورے غالب آ گئے نکاح پر، جس نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا. لیکن جو دینی تقاضے وہ بالکل پیچھے رہ گئے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ نکاح کا عمل ایسا ہے کہ اسے مکمل شرعی طریقوں سے عبارت ہونا چاہیے، شریعت کا نمونہ ہونا چاہیے، اس میں روایات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور روایات کی بنیاد رکھنے والی کون ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کوئی لوجک نہیں چلاتا کہ جناب اتنے مہنگے یہ جو رسومات ہیں لوجک دو. دین کے ہر حکم میں لوجک مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لوجک دیں. یہ اتنے مہنگے اور پرتکلف جو وہ ہیں، یہ جو رسومات ہیں، ان کے بارے میں کبھی مرد نے یہ پوچھا عورتوں سے؟ یہ جو اتنی مہنگی روایات ہے کبھی پوچھا ہم نے لوجک کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، یہاں جو پوائنٹ اٹھایا آپ نے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ کہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی ہے خطبہ نکاح کے وقت، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں وہ آیت نہیں لے کر آئے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم،
کہ جتنی تم میں استطاعت ہو. یعنی یہاں پر نکاح کے وقت اس رشتے کے آغاز میں یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے اور اللہ سے اس طرح ڈرا جائے اس رشتے کو نبھانے کے لیے جیسا کہ حق ہے. رعایت نہیں دی جا رہی. کچھ کالرز اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے اس نقطے پر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں عابد بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ خطبہ نکاح کے بغیر اپنا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ خطبہ نکاح کے بغیر کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے. شجاع صاحب پہلے اس کا جواب دے دیجئے آپ. دیکھیے 2-3 پہلو ہیں. نکاح کے لیے ایک شرط تو گواہوں کی موجودگی ہے. گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر ہو جائے تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا. لیکن یہ ہے ایک نازک سوال ہمارے معاشرے کے اعتبار سے. اب گلی کوچے کے کونے میں بیٹھ کے 2 لوگوں کو جمع کر کے نکاح کر دیا جائے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلنوا ہذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو. اور جب بات ہو رہی ہے کہ نکاح ایک سنت ہے تو بھائی سنت کو سنت کے مطابق انجام دینا. تو سنت کی ادائیگی یعنی نکاح کی سنت کی ادائیگی میں رسول اللہ کی یہ سنت بھی شامل ہے کہ نکاح کا اعلان ہوتا تھا، اور رسول اللہ کی یہ بھی سنت شامل ہے کہ وعد و نصیحت کا معاملہ بھی ہوا کرتا تھا. آخر کیا مسئلہ ہے لوگوں کو اس کے انعقاد میں کہ اجتماعی طور پر ہو اور وعد و نصیحت ہو، جبکہ فرنیچر کی تیاری سے لے کے کھانے پینے کے اہتمام تک پتہ نہیں کتنے ٹائم، کتنا پیسہ، کتنا وقت لگا دیا جاتا ہے. تو اس وعد و نصیحت کے اہتمام میں آخر کیا رکاوٹ ہے؟ تو ہم اس کے قائل قطعاً نہیں کہ چوری چھپے کا معاملہ ہو، 2 کو پیسے دے کے بٹھا کر گواہ بنا لے کہ جی ہم نے شریعت کا تقاضا پورا کر لیا. ہم اس کے قائل نہیں. ہم یہ کہیں گے اعلان ہونا چاہیے اور وعد و نصیحت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور مسجد میں ہونا چاہیے. اور مسجد میں ہونا چاہیے. اس کی بھی ترغیب دلائی ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جائے گا اجتماعی طور پر، کسی ہوٹل میں بھی ہو جائے گا، لان میں بھی ہو جائے گا. ہو جانا الگ شے ہے. پسندیدہ ہے کہ اس کا نکاح کا انعقاد مسجد میں ہو، اور بی بی فاطمہ کا نکاح مسجد میں ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. اور آج کرسچنس کو آپ دیکھ لیجئے کتنے وہ بے عمل ہے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تعلیم کے اعتبار سے، مگر شہزادی کو بھی چرچ میں آگے کھڑا ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے. اس روایت کو انہوں نے قائم رکھا ہے باوجود اس کے کہ کتنا بگاڑ ان لوگوں کیا ہے. ہم مسلمانوں کا عالم یہ کہ ہم نام لیوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر مسجد میں آنے کو ہم تیار نہیں. اور معذرت کے ساتھ ہماری 3 پیس کی کریز خراب ہو جاتی ہے، ہماری شیروانی کی کریز خراب ہو جاتی ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگ مسجد میں نکاح کے انعقاد کے لیے نہیں آتے کہ نیچے بیٹھنا پڑے گا تو ہمارے کپڑوں کی کریز خراب ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی کتنا افسوسناک پہلو ہے یہ. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف. جی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے یہ، اور اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی وہ دین کا تقاضا ہو گیا، کیونکہ ہم تک دین پہنچا اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اور جو بات آپ نے فرمائی کہ ہوٹل میں تو نکاح ہو جاتا ہے، لان میں بھی ہو جائے گا نکاح، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا مقصود اگر ہے ہمیں تو ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں. اور کیا ہوٹل اور لان کا ماحول وہ برکتیں دے سکتا ہے جو آپ کو مجھے مسجد میں میسر آتی ہیں؟ کبھی وہاں غیبت ہے، سگریٹ نوشی ہے، بے پردگی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. ان ساری خرافات سے بچ جاتا ہے بندہ جب مسجد میں نکاح کا انعقاد کرتا ہے. اور اس موقع پر سب سے بڑا تحفہ جو دولہا دلہن کو دیا جا سکتا ہے وہ دعا کا تحفہ ہے، اور دعا سے بڑھ کر، دعا کے لیے مسجد کے ماحول سے بہتر کوئی ماحول نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے دولہا دلہن کو دعاؤں کی جھرمٹ میں رخصت کریں اور مسجد سے رخصت کریں. اور پھر ایک بڑی چیز کہ نکاح سنت ہے. ٹھیک. سنت کیا ہوتا ہے؟ جزو دین ہوتا ہے. جی ہاں. اور یہ وہ سنت ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے. ٹھیک. پسندیدہ سنت. سبحان جب سنت ہے تو جزو دین، نماز وہ بھی جزو شریعت ہے فرض کے درجے میں، روزہ فرض کے درجے میں جزو، یہ جزو شریعت ہے، جزو دین ہے سنت کے درجے میں. لہٰذا جس طرح عبادات کی بجا آوری میں ہم دینی اصولوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی جزو شریعت، جزو دین ہے. لہٰذا اس کی بجا آوری کے اندر بھی ہمیں دینی طریقے کا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، دین کا ہمیں 100% اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، اب کیونکہ پروگرام کا کیونکہ آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب کی جو 2 آیات ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہے، صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قولوا قولا سدیدا، قرآن کریم کی آیت خطبہ نکاح میں شامل ہے. اس آیت کا اور ان دونوں آیات کا خلاصہ وہ بیان فرمائیے. گھر بگڑتا ہے زبان کے غلط استعمال سے. ٹھیک. یہی زبان ہے، اس کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو کراچی شہر کے اندر
خون کی ہولی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ملک کے ملک برباد ہو جاتا ہے۔ زبان پہ اگر کنٹرول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جی شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی کہ سن لیں یہ بات کہ زبان کا استعمال بڑا احتیاط سے ہوگا اور سیدھی سیدھی بات ہوگی، اس کے اندر اف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے۔ شیخ صاحب بالکل، اور زبان کی استعمال سے پہلے بھی چوتھی مرتبہ اتقوا اللہ آیا، جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی زبان کا درست استعمال کرنا۔ شوہر لاکھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بیوی پر بڑا رکھا اور درجہ دیا، تو اس شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہ کرے ورنہ کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ بیوی کو بھی بتا دیا گیا کہ شاید گھر میں کوئی نہ ہو تو اس کی زبان دراز ہو جائے، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ بخاری کی روایت۔ اور ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ یہ زبان ہی غلط استعمال ہوتی ہے تو چند الفاظ ادا کر کے زندگی بھر کا رشتہ جانتے بوجھتے ظلم کرتے ہوئے لوگ ختم کرتے ہیں۔ طلاق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس معاملے کے اعتبار سے کہا گیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے، اور یہی زبان غلط استعمال ہوتی تو گھر، دوستی، رشتہ داری، کاروبار، شہر، ملک سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ان 4 آیات میں ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ منٹ چل رہے ہیں، یہ بتا دیجئے آپ، مجھے معلوم مزید بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن صرف ایک اہم حدیث جی آپ فرمائیے حدیث سامنے آ گئی تو اس سے زیادہ اہم بات کیا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر، لوگ زندگی کا سہارا مال کو سمجھتے ہیں، ٹھیک، حالانکہ زندگی کا بہترین سہارا مال نہیں بلکہ نیک وفادار بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک وفادار بیوی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ٹھیک ہے، نیک بیوی ہے۔ سب سے بڑی نعمت دنیاوی نعمتوں میں مرد بیوی کا سہارا ہوتا ہے، مرد بیوی کا سہارا ہوتا ہے جوانی میں، اللہ اکبر، بیوی مرد کا سہارا ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ سبحان اللہ۔ اچھی بیوی کا انتخاب ہوگا تو زندگی کا بہتر، زندگی پرسکون ہوگی، زندگی جنت بنے گی۔ ٹھیک ہے حضرت آخری منٹ چل رہے ہیں، آپ دونوں حضرات یہ بتا دیجئے، ہمیں تعلیم کیجئے کہ خطبہ نکاح جو ہم سنتے ہیں اس کی اثرات، فیوز، برکات سے ہم مستفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختصر سی بات ہے، تقوی سے۔ تقوی سے۔ جو اللہ کا وفادار ہے وہ بیوی کا، شوہر کا، انسان، ہر انسان کا وفادار ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی انسان کا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، 30 سیکنڈ۔ جی دیکھیے، جہاں ساری پلاننگ ہم کرتے ہیں رشتے کی تلاش سے لے کے شادی کے انجام دیے جانے تک، وہیں اس خطبہ نکاح کو بامقصد بنائیے اور ایسے حضرات سے نکاح پڑھوانے کا اہتمام کیجئے جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں، تو یہ خطبہ نکاح کا پڑھا جانا بامقصد ہوگا، اور جب یہ ہدایات سامنے ہوں گی تو زندگی کا آغاز جب اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کے نام کی لاج رکھی جائے گی تو زندگی اختتام تک بہتر طریقے پر استوار رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خطبہ نکاح کو پڑھا جائے اور مسجد میں پڑھا جائے، شادی ہال میں نہ پڑھا جائے، لانز میں نہ پڑھا جائے، ہوٹلز میں نہ پڑھا جائے۔ قرآن کریم کے وہ درس جو ہم دے رہے ہیں اور درس ہمیں مل رہے ہیں قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خواتین و حضرات، خطبہ نکاح بہت اہم چیز ہماری زندگیوں میں، لیکن کیا ہم نے خطبہ نکاح کو وہ اہمیت دی جو ہمیں دینا چاہیے؟ نہیں دے پائے۔ شجاع صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کے اہم نکات ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ان کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو بیٹھے میں سن رہے ہیں وہ معلوم کر سکیں کہ خطبہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، اور ایک لفظ اگر ہم خطبہ نکاح سے نکالیں، پورے نکاح میں جو ایک لفظ ہے وہ آتا ہے تقوی کا لفظ۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، کوئی آیت ایسی نہیں خطبہ نکاح کی جس میں تقوی کا ذکر نہ ہو۔ خواتین و حضرات، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، ایسے راستے پہ چلنا ہوتا ہے کہ اپنے دامن کو بچایا جائے اور کانٹوں سے دامن کو الجھنے نہ دیا جائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام ختم کرتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول پر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مصیبت ایک مقام پر پہنچ کر خود ختم ہو جاتی ہے، مصیبت
ایک مقام پر پہنچ کر خود ختم ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔